اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، باب مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کا بیان۔ حدیث نمبر 2123، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو جو قریب مرنے کے ہوں ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ حدیث نمبر 2124، اردو ترجمہ۔ یہ حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2125، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ باب مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2126، اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے جو اللہ نے حکم کیا ہے کہ ہم سب اللہ کا مال ہیں اور ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی عنایت فرما، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر انتقال کر گئے تو میں نے کہا اب ان سے بہتر کون ہوگا، اس لیے کہ ان کا پہلا گھر تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر میں نے یہی دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر بنا دیا۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس حاتب بن ابی بلتہ کو روانہ کیا، وہ مجھے حضرت کا پیغام دینے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میری ایک بیٹی ہے اور مجھ میں غصہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیٹی کے لیے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی بیٹی کی فکر سے اللہ ان کو بیٹی کے فکر سے بے غم کر دے گا، اور ان کے غصے کے لیے ہم دعا کریں گے کہ وہ اللہ کو کھو دے گا، حدیث نمبر 2127، اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جو بھی شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون خیرا منہا تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت کا اجر دیتے ہیں اور بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے مجھے ان سے اچھا بدل عطا کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 2128، اردو ترجمہ۔ اوپر والی حدیث کی طرح ہی حدیث چند الفاظ کے فرق کے ساتھ ہے۔ باب مریض اور میت والوں کے پاس کیا کہا جائے۔ حدیث نمبر 2129، اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس آؤ یا میت کے پاس تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں اس پر جو تم کہتے ہو۔ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا یوں دعا کر، اللہم اغفر لی سے حسنۃ، یعنی اے اللہ مجھے اور اس کو بخش دے اور مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا بدل عطا کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب مریض کی آنکھیں بند کرنا اور اس کے لیے دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2130، اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی عیادت کو آئے اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، پھر ان کو بند کر دیا اور فرمایا کہ جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور لوگوں نے ان کے گھر میں رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے لیے اچھی ہی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں تمہاری باتوں پر۔ پھر آپ نے دعا کی یا اللہ بخش دے ابو سلمہ کو اور بلند کر ان کا درجہ ہدایت والوں میں، اور تو خلیفہ
ہو جا ان کے باقی رہنے والے عزیزوں میں اور بخش دے ہم کو اور ان کو، اے پالنے والے عالموں کے، اور کشادہ کر ان کی قبر کو اور روشنی کر اس میں۔ حدیث نمبر 2131 اردو ترجمہ۔ خالد الخدا نے اسی اسناد سے مانند اوپر کے روایت کی اور اس میں یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں عرض کیا کہ یا اللہ خلیفہ ہو تو ان کے بال بچوں میں جو یہ چھوڑ مرے ہیں، اور کہا کہ یا اللہ ان کی قبر چوڑی کر، اور فسح کا لفظ نہیں کہا، اور یہ بھی زیادہ کیا کہ خالد نے کہا اور ایک دعا کی 7ویں چیز کے لیے کہ وہ میں بھول گیا۔ باب روح کے پیچھے میت کیا آنکھیں کھلی رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2132 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو دیکھو کہ جب مر جاتا ہے تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نگاہ جان کے پیچھے جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2133 اردو ترجمہ۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور یہی حدیث روایت کی مجھ سے قنیبہ بن سعید نے، ان سے عبدالعزیز نے یعنی دراوردی نے، اور ان سے علماء نے اسی سند سے۔ باب میت پر رونے کا بیان۔ حدیث نمبر 2134 اردو ترجمہ۔ عبید بن عمیر نے کہا کہ ام سلمہ نے کہا جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا یہ مسافر پرائی زمین میں مر گیا، میں اس کے لیے ایسا روؤں گی کہ لوگوں میں اس کا خوب چرچا ہوگا۔ غرض میں نے رونے کی تیاری کی، ایک عورت اور آ گئی مدینے کے اوپر کے محلے سے، وہ چاہتی تھی کہ میرا ساتھ دے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے آئے اور فرمایا کہ کیا تو شیطان کو بلانا چاہتی ہے اس گھر میں جس میں سے اللہ نے اور اس کو دوبارہ نکالا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں رونے سے باز رہی اور نہ روئی۔ حدیث نمبر 2135 اردو ترجمہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا اور بلایا اور خبر بھیجی کہ ان کا ایک لڑکا موت کے قریب ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ تو لوٹ جا اور ان سے کہہ دے کہ اللہ ہی کا تھا جو اس نے لیا اور جو دیا، اور ہر چیز کی اس کے نزدیک ایک عمر مقرر ہے، سو تو ان کو حکم کر کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ وہ خبر لانے والا پھر آیا اور عرض کیا کہ وہ آپ کو قسم دیتی ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اس سے دوسرے کو قسم دینا جائز ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی چلے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر اس لڑکے کو آپ کے آگے اٹھا لائے اور وہ دم توڑتا تھا، گویا وہ پرانے مشکیزے میں کھنکھناتا تھا، سو آپ کی مبارک آنکھیں رونے لگیں، اور سعد نے کہا یہ کیا ہے اے اللہ کے رسول، یعنی رونے کو صبر کے خلاف سمجھا۔ آپ نے فرمایا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر رحمت کرتا ہے جو دوسروں پر رحمت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2136 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2137 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کو آئے، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سعد اور عبداللہ ان کے ساتھ تھے۔ پھر جب ان کے پاس آئے تو بے ہوش پایا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں، اس کو معلوم ہوا کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہوتا۔ پھر آپ رونے لگے، اور لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ کو روتے ہوئے تو سب رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سنتے ہو، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسوؤں پر اور دل کے غم پر عذاب نہیں کرتا، تو وہ تو اس پر عذاب کرتا ہے، اور آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، یا اس پر ہی رحم کرتا ہے
یعنی جب کلمہ خیر منہ سے نکالے تو رحم کرتا ہے، اور جب کلمہ شر نکالے تو عذاب کرتا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2123 سے 2137 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔